Welcome back to Tea Break. بات کی آج بھی بات کرتے ہیں ہم کوئی دینی بات کریں گے دنیاوی بات کریں گے ہم کوئی بھی ہم بات کریں گے ہم سیاسی تک بھی بات کریں گے دلائل کی بنیاد کی بات کریں گے ہر بات کی ہم دلیل دینے کے ہمارے اوپر واجب ہے یعنی ہم ہر بات کی دلیل دیں گے جو بات ہم نے کی ہوگی کیا رائے رکھتا ہوں انجینئر صاحب کے بارے میں یہی کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ سند کے ساتھ بات کریں اپنی اس سند کو پروف کریں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹی بریک آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ویورز آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری خبریں اور کچھ کمنٹ شیئر کرنے ہیں اور تھوڑی سی بولنے والی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے لیکن بالکل ابھی ٹھیک نہیں ہے معذرت کے ساتھ پھر بھی چلیں ہم بات کرتے ہیں ہم نے جن پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے وہ پہلے سے آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ بن جائے ہم نے بات کرنی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ہمارا سٹانس کیا ہے ایک دوسرا نواز شریف صاحب جو ہیں عدالت میں اس پہ بات کرنی ہے ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے ہاں انٹرویو جو ہے وہ حاجرہ خان کا ریکارڈ ہوا ہے جس نے بک لکھی تھی ویئر دی اوپیم گروز تو اس کا انٹرویو 1 گھنٹے کا ریکارڈ ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے پیٹرول پرائسز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے بیریا ٹاؤن کو جرمانہ ہو گیا اس پہ ہم نے بات کرنی ہے شیر افضل صاحب کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اسی طرح بشرا بی بی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ منظر عام پہ آنے والے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے ہاورڈ مانیکا کی درخواست کے اوپر عمل درآمد اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے چلیں ہم ایک ایک کر کے بات شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن جو ہم نے آج تفصیلی بات کرنی ہے آپ کے سامنے وہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا والی تفصیلی بات کرنی ہے باقی باتیں ہماری جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی تفصیلی بات نہیں ہوگی لیکن ان ساری باتوں سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور ایک ڈسکلیمر بھی ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں اور ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہم آپ سے کر رہے ہیں سیاست سے متعلق ان کے اوپر ہمارا جتنا سٹانس ہوتا ہے وہ ہم کسی ایک کی طرف ڈائریکشن نہیں دیتے آپ کو کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر بنیں نون لیگ کے بنیں پی پی کا بنیں مذہبی جماعتوں کے سپورٹر کا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بہرحال نمائندے نہیں ہیں ہمیں کومنٹس میں بہت زیادہ ٹرون کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی آپ جو ہیں مولانا صاحب فلاں کام شروع کر لیں فلاں کر لیں آپ یہ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے دیکھیں اسلام اور سیاست کسی صورت بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے اور ویسے بھی ہم تو آپ کے ساتھ صرف سیاسی حالات بیان کرتے ہیں ایک چیز اور یہ جو ہم نے بیٹ سٹارٹ کی ہے نا سیاسی حالات والی یہ کم از کم ہم نے 8 فروری کے نتائج تک اس کو لے کے جانا ہے اگر آپ کو اچھا لگے پھر بھی برا لگے پھر بھی کمنٹس کر کے بتا دیجئے گا چاہے اچھے کمنٹس ہوں چاہے برے کمنٹس ہوں کیونکہ آپ جو بتائیں گے وہ آپ کے ذہن کی عکاسی کرے گی تو ہم اس عکاسی کو ایکسیپٹ کریں گے آپ اچھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں برے بھی کر سکتے ہیں جس طرح کے آپ کو لگیں کمنٹس کے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کریں لیکن ریکویسٹ ساتھ ہی یاد رکھیں کہ کمنٹس کرنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھیک ہے چلیں تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نواز شریف صاحب عدالت میں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس تھا کل منڈے والے دن عدالت میں تو عدالت میں ان کی پیشی ہوئی ان کی پیشی کے دوران کچھ بدمزگیاں بھی ہوئیں بدمزگیاں اس طرح ہوئیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ عوام اکٹھی ہو گئی عدالت میں کمرہ عدالت میں موبائل بھی بجتے رہے جس سے ججز نے جو ہے وہ ایک برہمی کا اظہار کیا اب دوبارہ ان کی بدھ والے دن 2 بجے یعنی کل جو ہے دوبارہ پیشی ہے تو اس میں انہیں بولا گیا کہ میکسیمم 50 افراد جو ہے وہ آپ کو الاؤ ہوں گے اور 50 افراد میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ حامی ہوں گے نون لیگ کے کچھ جو ہیں وہ کلا ہوں گے کچھ میڈیا پرسن ہوں گے بہرحال وہ اس طرح صرف لمٹ کر دیا گیا ان کو 50 افراد کے اوپر دوسرا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ساتھ تھی نواز شریف صاحب کے عدالت میں لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اب میں اس کے اوپر کوئی
کوئی ریمارکس نہیں دے سکتا. پی ٹی آئی والے کوئی ریمارکس دیں یا نون لیگ والے دیں، ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی ریمارکس دیں، لیکن یہ حقائق تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کی تفصیل جو ہے میں اگلی ویڈیو میں ساری تفصیل بتاتا ہوں. ابھی تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انجینئر محمد علی مرزا والی جو ہے وہ تفصیل بتانی ہے. اس کے بعد جی بحریہ ٹاؤن کو جرمانہ ہو گیا. 10 لاکھ کا 2 جگہ جرمانہ ادا کرنا ہے بحریہ ٹاؤن نے. یعنی ٹوٹل اس طرح بحریہ ٹاؤن کو 20 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، جو آج کل ان کو نیا عہدہ پی ٹی آئی کا نائب صدر کا ملا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو بھی آئے گا، جو بھی عہدہ قبول کرے گا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانیاں جو ہیں وہ آئیں گی اور نظر آئیں گی، اور ان کو یا تو پابند سلاسل کیا جائے گا یا زندان میں بند کیا جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ٹرائل جو ہیں وہ بہت ایک الگ قسم کے چل رہے ہیں. نارمل جیسا پاکستان میں ٹرائل ہوا کرتے ہیں ویسے نہیں ہو رہے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا، پہلے سے ہی پی ٹی آئی کے صدر جو ہیں وہ بھی پرویز الہی صاحب کو آپ جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کو، وہ بھی اندر ہیں. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین جو ہیں وہ بھی اندر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. اب پی ٹی آئی کے وائس صدر یعنی نائب صدر جو ہیں، وائس پریزیڈنٹ، وہ بھی جو ہے وہ اب ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو گیا. میرا خیال ہے شاید ان کو بھی اندر کر دیا جائے گا. اسی لیے ہم نے وہ چودھری سرور صاحب والی آپ سے بات کی تھی اور یہی بتایا تھا کہ وہ انگلینڈ میں ہے، وہ ادھر سے ہی بات کریں گے، ادھر سے ہی اپنی اناؤنسمنٹ کریں گے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں ہوں گے تو ان کے لیے مشکلات کا اضافہ ہو سکتا ہے. دوسرا، کل بشرا بی بی کے ساتھ ایک بدتمیزی بھی کی گئی، وہ کالے جادو کے حوالے سے ہے، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی جو ہے وہ تفصیل سے بات ایسا ہے نا کہ اگر ہم کوئی ادھر تھوڑی بات کرتے ہیں یا تفصیل سے بات نہیں کرتے تو ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی والے میسج کر کے تنگ کرتے ہیں، اور کمنٹ میں جو ہے وہ ایویں ہی جو ہے. چلیں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ ہمارا کسی ایک طرف جھکاؤ نظر نہ آئے، ساری بات کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے. اسی طرح جو ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، شہزاد اکبر صاحب بھی یو کے اندر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایسڈ سے تیزاب سے حملہ کیا گیا ہے. خواجہ خان صاحب کا انٹرویو جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہم نے بات کرنی ہے، وہ بھی ہم تفصیلی بات بعد میں کریں گے، کیونکہ آج والی ویڈیو میں ہم اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے. وہ تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے. اسی طرح ہاورڈ مانیکا کی دوران عدت نکاح کا کیس، ہم کچھ چیزوں کو بالکل شارٹلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور شارٹلی یہ ہے کہ دیکھیں ہاورڈ مانیکا جو ہے نا، ہاورڈ مانیکا نے جو دوران عدت نکاح کا اپلیکیشن درخواست دی تھی عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور آج اس کی سماعت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان آج منظر عام پہ آئیں گے. کیسے؟ عمران خان صاحب کا سائفر کیس جو ہے اس کا اوپن ٹرائل عدالت میں سٹارٹ ہونا ہے. آج اس کی پہلی ہیئرنگ ہے. تو عمران صاحب کو دیکھیں اب عمران خان صاحب کو عدالت میں لے کے آتے ہیں یا نہیں لے کے آتے، یا عدالت کی بجائے جو ہے وہ ان کا کیس جیل میں ہی جو ہے وہ چلے گا. یہ اب حکومت کی طرف سے فیصلہ کرنا ہے. ادروائز آج ان کا کیس ہے اور ان کو عدالت میں آج پیش ہونا ہے. یہ تھی موٹی موٹی خبریں جو ہم نے آپ لوگوں سے بات کی. چلیں آج ہم نے جو آپ سے اصل بات کرنی تھی انجینئر محمد علی مرزا والی، وہ ہم ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں دین جو ہے، کوئی بھی دین بیان کرنے والا یا دین ہے کیا چیز ہے. چلیں پہلے تو بات کرتے ہیں دین کیا چیز ہے. دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک کا ایک قول ہے. وہ قول کیا ہے کہ دین اصل میں سند کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سند نہ ہو تو جس کا جو مرضی چاہے جس وقت مرضی جو مرضی بولتا رہے. یہ میں نے ان کے قول کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ
اصل چیز تو سند ہے نا. اب سند کیا ہے؟ سند میں آپ کو بتاتا ہوں. دین میں سند یہ ہے کہ اگر میں کوئی دین کی بات کر رہا ہوں نا تو میری یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کہ دین کو لے کے آئے، دین اسلام کو لے کے آئے، ان تک میری بات کا سلسلہ ملنا چاہیے. اب وہ سلسلہ کیسے ملتا ہے؟ جی سند ایسے ہوتی ہے. پھر میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے استاد سے یہ بات سنی، میرے استاد یہ ہیں، ان استاد نے اپنے اس استاد سے یہ بات سنی، ان کے استاد وہ ہیں، انہوں نے اپنے اس استاد سے وہ بات سنی، ان کے استاد وہ ہیں. یہ کرتے 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 یہ سلسلہ جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اب مرزا صاحب کا مین مسئلہ یہ ہے، مرزا انجینئر محمد علی صاحب کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ دین کی بات کرتے ہیں اور سند کو کوئی اہمیت نہیں ان کے ہاں. اور سند کی اہمیت اس طرح ان کے ہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے پہلے استاد تک کا بھی نہیں بتاتے. وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ میں نے کس استاد سے سیکھا ہے، کس استاد سے پڑھا ہے. میں جتنی دین کی باتیں کر رہا ہوں، یہ جتنی میں آپ کو چیزیں بیان کر رہا ہوں، ان کی سند کیا ہے. اور جب یہ چیز نہیں تو آپ اب ان سے دین کا علم یا نالج نہیں لے سکتے. دین کا علم اور نالج لینے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ سند. کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اسی چیز کا نام ہے نا کہ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہم تک پہنچایا ہے اس کے اوپر عمل کر کے بتا دیا ہے. اپنے اصحاب کو وہ سکھایا ہے، ان کے اصحاب نے اس پہ عمل کر دیا. پھر ان کے اصحاب نے جو ہے وہ اپنے شاگردوں یعنی تابعین کو وہ سکھایا، انہوں نے عمل کر دیا. تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، تبع تابعین نے عمل کر دیا. اسی طرح چلتے 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 یہ ہم تک پہنچا اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی اصل میں دین ہے. اور جب یہ چیز درمیان میں کچھ بھی ختم ہو جائے تو وہ پھر اب دین نہیں ہے، وہ کوئی ایک اور چیز بن جائے گی. اور یہی مین مسئلہ ہے انجینئر صاحب کے ساتھ. انجینئر صاحب کوئی بھی بات اٹھاتے ہیں نا اس کو دینی بیان کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی یہ میرا ہے اور آج تک میں ہی اس کو اس طرح سمجھا ہوں، اس سے پہلے کوئی اس کو صحیح سمجھا نہیں ہے. جب آپ اس طرح سمجھے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر یہ دین نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پھر تھا ہی نہیں دین، کہ لوگوں کو وہ سمجھ ہی نہیں آئی جو آپ کو سمجھ آتی ہے. تو اس چیز کے اوپر پھر وہ مرزا صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. اب کوئی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اصلاح نہیں وہ اپنی کرنے دیتے. پھر یا اس سے کوئی سوال کرنے کی انجینئر صاحب سے کوئی کوشش کرتا ہے نا کہ آپ اس کے متعلق ہمارے یہ سوالات ہیں آپ ان کو کلیئر کر دیں، وہ سوال نہیں لیتے. ان سوالوں کو وہ کلیئر نہیں کرتے، کسی صورت بھی کلیئر نہیں کرتے. یہ پھر بہت بڑی خرابی ہے. ہاں اپنی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے ایسے کیا، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ اینکر پرسن کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ٹاک شو کہنا چاہیے، انٹرویو کہنا چاہیے، پوڈ کاسٹ کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. کس سلسلے میں بات کرتے ہیں؟ میں ایسا ہوں، میں نے ایسے کر دیا، میں نے فلاں کو یہ کر دیا. یہ نہیں کہ کوئی دینی بات ہو اور دین کی اصلاح کی بات ہو، ایسی بات نہیں کرتے. اچھا اسی میں ایک اور چیز ہے ان کے اندر، پھر کوئی اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں نا، بات کر دیتے ہیں، اس کے اوپر چیلنج کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کر دی ہے اصل چیز اب یہی ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو فلاں بندہ نہیں رد کر سکتا، اس کو امام کعبہ نہیں رد کر سکتا، اس کو جو ہے وہ مفتی فلاں نہیں رد کر سکتا. یعنی پھر چیلنجز کرنے پہ آ جاتے ہیں. پھر ساتھ میں وہی رائے بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، اس کا رد کر کے دکھا دو یا اس کے متعلق مجھ سے بات کر کے بتا دو. یہ بہت ہی کوئی کہہ لیں آپ مغرورانہ انداز، متکبرانہ انداز. یہ ایسے نہیں ہوتا. دین یہ نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے. پھر آپ کو واضح کر دیں کہ یہ نہ کوئی دینی تعلیمات ہیں. جی یہ ان کی رائے ہیں، ان کو ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ غور بھی کرنا چاہیے اور اپنی ان رائے کو بدلنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ بیٹھ کے، یا کم سے کم جن کے وہ شاگرد کہتے
کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں, عوام کو بتا دیں کہ یہ میرے استاد ہیں, ان استاد سے میں نے سیکھا ہے اور ان استاد نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے. ایک بات ادھر میں رک کے آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس علم عطائی ہے, یعنی مجھے علم عطا کیا گیا ہے. اب علم عطائی کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی انسان بیمار ہوتا ہے وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا جو ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے پاس عطائی علم ہے, بلکہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس نے کئی ڈگریاں لی ہوتی ہیں یونیورسٹی سے. اسی طرح کوئی اس حکیم کے پاس نہیں جاتا جو کہتا ہے جی میرے پاس عطائی حکمت ہے, بلکہ وہ خاندانی حکیم جو چلا آتا ہے دنیا اس کو پریفر کرتی ہے. پھر کوئی انجینئر ہے, کوئی بھی کسی کی بات نہیں مانتا, ایڈا تو سیانا آیا, وہ جب فلاں یونیورسٹی سے اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے پھر اس کو انجینئر مانا جاتا ہے. تو یہ مرزا انجینئر صاحب کے لیٹسٹ جو ہے انہوں نے کافی انٹرویو دیے, ان میں ایک انٹرویو انہوں نے منصور علی خان صاحب کو بھی دیا. منصور علی خان صاحب نے ایک بات کی اور وہ بات مجھے اتنی بری لگی کہ میں نے بولا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. وہ کہنے لگے کہ دیکھیں انجینئر صاحب آپ سیاست میں نہ بولیں, آپ نے کرنا ہے تو دین کا کام کریں. میں یہی چیز تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ منصور علی خان صاحب آپ سیاست میں ان کو نہیں بولنے دینا چاہتے کہ جی سیاست میں آپ کا استاد کوئی نہیں ہے, آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے. میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی ایجوکیشن دین میں کب ہے, کیسی ایجوکیشن ہے جو ان کو دین میں بولنے کی اجازت دی جائے؟ انجینئر صاحب کی ایجوکیشن انجینئرنگ میں ہے, اب انجینئرنگ میں کوئی کام کرے نا پھر, ٹھیک ہے. تو اگر تو دین میں انجینئر صاحب کی ایجوکیشن ہے تو اپنی ایجوکیشن کو پہلے عوام کو بتائیں, اپنے ٹیچر کا عوام کو بتائیں, پھر اس پہ بات کریں. پھر اس پہ اپنے ٹیچر سے پوچھیں جی اس طرح کے میں چیلنجز کرتا ہوں, یہ چیلنجز کرنے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو کوئی چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہ مکالمے, مباحثے یا مناظرے کی طرف آتا ہے. پھر اب انجینئر صاحب کی باغنیاں جو ہے وہ عوام کو نظر آتی ہیں. ہمارے پاس ایک عوام اور بھی ایسی موجود ہے جن کو آپ کہہ لیں کہ چلے میں کسی کی طرف ٹاؤنٹ نہیں کرتا, صرف یہ ہے وہ اور موجود ہیں عوام, کیونکہ وہ تحقیق سے دور ہیں. جو بھی بندہ تحقیق سے دور ہے, جو بھی بندہ سند سے دور ہے, وہ ایک تو انجینئر صاحب کا بھی فالو ہوگا, ایک ان صاحب کا فالو ہوگا. وہ صاحب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی بڑی شہرت پائی تھی. تو دین شہرت کا نام نہیں ہے, دین جو ہے وہ سند کا نام ہے. سند کیا چیز ہے؟ سند یہ چیز ہے کہ آپ سے منہ سے بولی ہوئی بات, میرے منہ سے بولی ہوئی بات, اس کی سند پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جانی چاہیے. جب وہ جائے گی تو یہ دین بنے گا اور دین کا حصہ بنے گا اور یہی دینی تعلیمات ہوں گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دین نہیں ہے, اس کو اور جو کچھ مرضی آپ کہہ لیں. تو یہ ایک میری ذاتی نہیں کہنا چاہیے, اصلی رائے ہے اور یہ سب کی ہونی چاہیے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرے. میں دلیل کے ساتھ یہ رائے رکھتا ہوں. کیا رائے رکھتا ہوں انجینئر صاحب کے بارے میں؟ یہی کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ سند کے ساتھ بات کریں, اپنی اس سند کو پروف کریں, اس سند کے اوپر جڑ ہوتی ہے اس جڑ کو ایکسیپٹ کریں, اس کا جواب دیں, پھر بات ہے. اور اگر چھپ کے یا ہاں ویسے اگر یوٹیوبر ہیں, وہ یوٹیوبر کوئی بھی نیچ تلاش کر سکتا ہے, تو یوٹیوبر ہیں انجینئر صاحب تو یوٹیوبر بنے رہیں. یوٹیوبر بن کے انہوں نے یہ نیچ پکڑی ہوئی ہے, اس کو پکڑی رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اگر چیلنجز کرتے ہیں تو کرتے ہیں, یوٹیوبر کے طور کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرتے رہیں. لیکن اگر دین کے امام بننے کی, عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پوائنٹ آف ویو سے جب یہ چیلنجز بھی کرتے ہیں, پھر ان کو مباحثہ بھی کرنا چاہیے, مکالمہ بھی کرنا چاہیے, مناظرہ بھی کرنا چاہیے. اگر ان ساری باتوں سے بات اوپر چلی گئی ہے تو پھر مباہلہ بھی کرنا چاہیے. بالکل انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر اپنے موقف میں اتنے پختہ ہیں تو ان کو مباہلہ بھی پھر کرنا چاہیے. یہ چیز ہے, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. میں نے بہت عرصہ کوشش کی کہ میں انجینئر صاحب کے بارے میں کوئی بات نہ کروں. روز کی خبریں آیا کرتی تھی, ٹرینڈ چلا کرتے تھے. آج بھی جا کے آپ دیکھ لیں کہ ٹرینڈ میں انجینئر صاحب ٹاپ کے اوپر ہیں, اگر ٹاپ کے اوپر نہیں تو ٹاپ 3 میں ہیں. تو میں بڑی کوشش کی کہ میں نے ان کے اوپر بات نہیں کروں, لیکن بات کرنی پڑی کیونکہ لوگ جو ہیں اندھا دھند پیچھے جا رہے ہیں. میری لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ
چاہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کے پیچھے لگیں، میں کہتا ہوں ایک دفعہ چھوڑ کے ہزاروں دفعہ لگیں، لاکھوں دفعہ لگیں، ہزاروں دفعہ ان کو سنیں، لاکھوں دفعہ سنیں، کروڑوں دفعہ سنیں، لیکن تحقیق ضرور کریں، تحقیق ضرور کریں۔ تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ تحقیق اس چیز کا نام ہے کہ دیکھیں کم از کم آپ اس کی سند چیک کر لیں، سند کو مستند چیک کر لیں، یہ تو کم از کم آپ کر لیں نا۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیز جو انہوں نے سمجھی ہے، کیا یہی تعلیمات دی گئی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو؟ کیا صحابہ نے تابعیوں کو، تبع تابعیوں کو، ائمہ دین کو، اسلاف دین کو یہی تعلیمات ملی تھی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہی تعلیمات نہیں ملی تھی تو پھر اپنی بھی اصلاح کیجئے، مرزا صاحب کی بھی اصلاح کی کوشش کیجئے اور انہیں اصلاح کی طرف لے کے آئیے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا میں ہوں ہی بالکل ہر چیز میں پرفیکٹ، یہ بالکل بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں خطاؤں سے بچا ہوتا۔ ہاں، اس میں صرف ایک اضافہ ہے کہ انبیاء کے اصحاب جو ہیں، یعنی صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم نہیں تھے، خطائیں انہوں نے کیں، غلطیاں انہوں نے کیں، لیکن وہ مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائیں بخش دی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ چیز لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب آخری بات کے اوپر آتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، یہ کیسے فرقوں کو ختم کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی گوارا نہیں کرتے، خود مل کے نہیں بیٹھنے کی گوارا کرتے، اور ایسی ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں جو کہ کسی صورت امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جو کسی صورت بھی ہو نہیں سکتی، بات نہیں کرتے آپ کسی سے، اور ہر ایک کی صرف جو ان کی خرابیاں ہیں نا ان کو اچھالتے رہتے ہو ہر وقت، اور کہتے ہو میں فرقوں سے ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسے ایک ہو گئے ہیں؟ کمال کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال جی یہ میرا ایک واضح موقف تھا، اس کے اوپر میں پھر دوبارہ سے بناؤں گا، ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گا، ثبوتوں کے ساتھ بناؤں گا ویڈیو، اور بنا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل ایشو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی، آج بھی بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی دینی بات کریں گے، دنیاوی بات کریں گے، ہم کوئی بھی ہم بات کریں گے، ہم سیاسی تک بھی بات کریں گے، دلائل کی بنیاد کے بات کریں گے، ہر بات کی ہم دلیل دینے کے حق ہے۔ اب وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ہر بات کی دلیل دینے کا ہمارے اوپر واجب ہے، یعنی ہم ہر بات کی دلیل دیں گے جو بات ہم نے کی ہوگی۔ تو اگر ہم دینے کے لیے اسی طرح ہے نا، تو ہم پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں، دلیل لینے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔